آپ دیکھ رہے ہیں bolislam.com۔ اس چینل میں آنے والے تمام دوستوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسا رنگ ہے، ایسی کیفیت ہوئی اور صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ لوگ آگے مجھے ملنے لگے، لیکن مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہوا، یہ ادب کے خلاف تھا کہ لوگ بجائے حضور علیہ السلام کا استقبال کرنے کے، آپ کی دستبوسی کرنے کے، غلام کو مل گئے ہوں، تو فرماتے ہیں اب میں نے ادب کا تقاضا کیا تھا کہ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ غلام کون ہے، آقا کون ہے، میں نے اپنی چادر لی اور حضور علیہ السلام کے سر اقدس پہ سایہ کر کے خادموں کی طرف کھڑا، سبحان اللہ، خادم بن کے سایہ کر کے کھڑا ہو گیا تاکہ آنے والوں کو فرق پتہ چل جائے کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پھر لوگ آنا شروع ہوئے، ملاقات شروع ہوئی، استقبال ہوا۔ یہ مقام معیت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی خدمت اور اطاعت اور قربانی اور حضور علیہ السلام کی کامل معرفت سے باہر، بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے جناب صدیق اکبر کو اپنے محبوب کی ساتھ اور مائیت کے لیے چن لیا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابا، فرمایا لوگوں اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، خود ہی نہیں بن گئے، اللہ رب العزت نے اصل میں ان لوگوں کو چن لیا، یہ میرے محبوب کے ساتھی بنے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں ان کا ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے، تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی، اور تورات و انجیل والے پہچانتے تھے کہ یہ یار غار ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ فاروق اعظم ہے، کیونکہ ان کی نشانیاں تورات انجیل میں موجود ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ شان بخشی تھی بچپن میں کہ توحید پر اس وقت بھی قائم تھے جب آقا علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور علماء نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کوئی لمحہ بھی ایمان سے خالی نہیں گزرا، سبحان اللہ، پیدائش سے لے کر وفات تک کوئی گھڑی ایمان سے خالی نہیں گزری۔ آپ نے کل زندگی میں کبھی بت پرستی نہیں فرمائی، اس لیے حافظ ابن حجر ہیثمی نے لکھا ابو بکر صدیق کرم اللہ وجہہ الکریم، کہتے جیسے حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم لگتا ہے، ویسے ہی صدیق اکبر کے نام کے ساتھ ہی کرم اللہ وجہہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام زندہ باد، الاسلام زندہ باد۔ کیونکہ کرم اللہ وجہہ الکریم اس چہرے کو کہتے ہیں جسے اللہ نے عزت دی، جسے اللہ نے کرامت اور بزرگی دی، کس چیز کی؟ کہ وہ چہرہ سوائے اپنے معبود کے کسی اور کے آگے جھکا نہ ہو۔ اس وقت یہ سعادت بس دو ہی چہروں کو حاصل، پہلا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ،
دوسرے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد بچپن میں لے کے گئے بت خانے میں، جناب صدیق اکبر ابھی آپ بچے تھے، اپنے بیٹے کو بتوں کی پوجا سکھانے کے لیے باپ جس کو بت خانے میں لے کے گیا اور کہا بیٹا جی اس کو سجدہ کر، یہ بت ہمارا معبود ہے۔ یہ یاد موبائل چھوڑو، آپ کیا کر رہے ہیں، چھوڑو بند۔ بات اس موبائل سے ضروری ہے، اسے چھوڑو۔ جب بت خانے میں لے کے گئے اور کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اسے سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو، ابو بکر صدیق نے ایک پتھر اٹھا کے اس بت کے منہ پہ مارا، اس بت کی ناک ٹوٹ گئی۔ تو آپ نے فرمایا ابا جان یہ جو اپنے آپ کو مجھ سے نہیں بچا سکتا، یہ مجھے کسی سے کیا بچائے، یہ میرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ منہ پھیرا اور واپس۔ جو اپنے آپ کو مجھ سے نہیں بچا سکتا وہ مجھے کسی سے کیا بچائے گا؟ وہ میرا معبود، میرا مسجود، میرا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ طبیعت بچپن سے ہی عقیدہ توحید پر تھی، اور یہ عقیدہ توحید وہ تھا جو اللہ نے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کو کہا، آپ کے جد امجد ہیں، اسی دین حنیف پر چلے آئے۔ ان کو بھی جب باپ لے کے گیا تھا آپ نے بھی نہیں کرنا، اس لیے ائمہ نے لکھا کہ کبھی بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دور و زمانے میں بھی ایمان سے خالی نہیں رہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کلمہ پڑھنا کیا تھا، یہ کلمہ پڑھنا کیا تھا یہ بھی سمجھ لو۔ جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی دوبارہ اس پہ غور کرو گے تو سمجھ آئے گا۔ ایک ہوتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا، دائرہ اسلام میں داخل ہونا، اسلام کو قبول کرنا، اور ایک ہے اسلام کی تصدیق کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبول کرنا وہ ہوتا ہے، تصدیق کرنا اور ہوتا ہے۔ تصدیق وہی کر سکتا ہے جو پہلے جانتا بھی ہو اور پہلے مانتا بھی ہو۔ جو پہلے جانتا نہیں مانتا نہیں وہ تصدیق نہیں کرتا۔ اس لیے 1,14,000 صحابہ اور اہل بیت میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس نے تصدیق کی ہے، باقی سب نے قبول کیا۔ وہ تصدیق کیوں کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں میری عمر 18 سال تھی اور میرے آقا علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی، 2 سال کا فرق تھا۔ ہم اکٹھے سفر میں تھے، تجارت کا سفر تھا، شام کے علاقے میں سفر پر گئے تو میں اور میرے آقا جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے۔ آقا کریم علیہ السلام ایک درخت تھا بیری کا، دھوپ تھی، سفر کی تھکن تھی، تو جا کے اس درخت کے نیچے بیٹھے۔ میں ادھر کو سودا زبان سنبھالنے میں لگ گیا، سامنے ایک راہب کا حجرہ، وہاں وہ اللہ اللہ عبادت تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد نکل کے باہر آیا اور مجھے اس نے کہا کہ یہ شخص کون ہے جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہے۔ میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہاں؟ مکہ سے آئے۔ حرم کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا جی ہم حرم کے رہنے والے ہیں۔ تم ان کے ساتھی ہو؟ میں نے کہا میں ان کا ساتھی ہوں۔ تو اس نے فرمایا یاد رکھو اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی نہیں بیٹھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ پہلا شخص ہے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے جب بیٹھے گا اللہ کا نبی بیٹھے گا۔ اللہ کے نبی کے سوا کبھی کوئی درخت کے نیچے نہیں بیٹھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ، حق جاریہ۔
اس راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں تورات و انجیل میں لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے صرف اللہ کا نبی بیٹھ سکتا ہے. تو میں اس حجرے میں بیٹھا 150 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. 500 سال ہو گیا اس درخت کے نیچے کبھی کوئی انسان نہیں بیٹھا. ہمیں صرف یہی پتا ہے کہ اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو ہم انتظار میں بیٹھے بیٹھے ہماری کئی پشتیں گزر گئی. میرے بڑے مجھے بتا گئے, ان کے بڑے انہیں بتا. آج میں انتظار کرتے کرتے اس گھڑی پہنچا کہ میں نے اس نورانی چہرے والے کو اس درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ خاتم النبیین ہے. یہی آخری نبی ہیں جن کی بشارتیں عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام دیتے آئے ہیں. سنا یاد رکھو یہ وہی نبی ہیں جنہوں نے مکے میں ظہور کرنا تھا, جنہوں نے خاتم النبیین بن کے آنا تھا. اور تم وہ شخص ہو جو سب سے پہلے ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرے گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی راحت کی باتیں سنتا رہا اور وہ میرے دل میں گھر کر گئی. یہ اعلان نبوت سے 20 سال پہلے کی بات. وہ فرماتے ہیں پہلے محبت بہت تھی اور محبت بڑھ گئی. پہلے صرف محبت تھی, پھر ادب پیدا ہوا. پھر میں سائے کی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہنے لگا. یہ سفر ہوتا تو بڑھ جاتا تھا, ورنہ ہر وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ رہتا. اور حضور علیہ السلام کو بھی جیسی محبت صدیق اکبر سے تھی کسی اور سے نہیں. ابھی ابو بکر تھے لیکن دونوں اکٹھے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا راز و نیاز. مکے میں ابو بکر صدیق کا اگر کوئی دوست تھا وہ اللہ کے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور علیہ السلام کا کوئی دوست تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آیا جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا, لیکن اتفاق ہے کہ میں مکے میں نہیں تھا. یہ بھی عجیب قدرت کے راز ہے. جس نے تصدیق کرنی تھی وہ مکے میں موجود نہیں, کیونکہ آپ بہت بڑے تاجر تھے, بڑے امیر کبیر, بہت بڑے خاندان اور نسب کی شخصیت, بہت مرتبہ آپ کا سچ, آپ کی امانت ایسے ہی تھی جیسے حضور علیہ السلام. جیسے لوگوں کی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس ہوتی ہیں ایسے ہی صدیق اکبر کے پاس ہوتی. جیسے حضور علیہ السلام فیصلے فرماتے ایسے ابو بکر صدیق بھی فرماتے. جیسے عزت و احترام لوگوں میں ان کا تھا ویسے اس کا تھا. وہی نشانیاں جو سیدہ خدیجہ کبریٰ نے حضور علیہ السلام کی بیان فرمائی تھی پہلی وحی کے موقع پر, وہی مکے کے عرب کے بہت بڑے تاجر اور سردار ابن قرنہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیان فرمائی تھی. یہ شخص سچ بولتا ہے, مانت میں خیانت نہیں کرتا, غریبوں کے کام آتا ہے اور ظلم نہیں کرنے دیتا کسی کو, کسی پر کسی کا حق نہیں مارتا, نہ کسی کا حق مارنے دیتا. جب بھی حق کی بات ہو تو سب سے پہلے کھڑا ہوتا. عدل اور انصاف کرنے والا ہے, یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کے کام آنے والا ہے, ان کا غم کھانے والا ہے. تم کیسے اس شخص کو یہاں سے نکال رہے ہو؟ یہ جناب صدیق اکبر کا اس وقت تعارف پیش کیا گیا تھا. کیوں؟ اس زمانے میں بھی آپ نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا. شراب کو اپنا حرام کرنا. طبیعت بچپن سے فطری پاکیزہ تھی, نہ کبھی بت پرستی کی, نہ کبھی کوئی حرام کاری کی, نہ کبھی کوئی بدکاری کی, نہ کبھی کوئی شراب. اس وقت شراب پانی کی طرح ہاں کوئی برائی بھی نہیں سمجھی جاتی تھی. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس زمانے میں بھی اندر سے بھی صدیقیت تھی, مزاج میں, کردار میں. حالانکہ امیر کبیر آدمی تھے, اتنی بڑی یعنی ملٹائی نیشنل آج کی زبان میں کہیں تو آپ کی دنیا بھر کی منڈیوں میں بزنس اور تجارت.
ایک مہینہ 1.5 مہینہ تجارتی سفر رہتے ہیں، لیکن تقویٰ، صداقت، طہارت، اس کردار اس وقت کی تو فرماتے میں سفر میں تھا، شام کے سفر میں تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پہ چاند چمک رہا ہے، 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور چمکتے چمکتے میں چاند کو دیکھ رہا ہوں، اتر کے میری جھولی میں آ گیا بدر کامل 14ویں کا چاند میری جھولی میں آ گیا۔ تو خواب سے جب صبح کہتے ہیں میں بیدار ہوا، میں نے سوچا کہ ایسا خواب تو میں نے پہلے نہیں دیکھا، عجیب خواب ہے، اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ تو وہاں کیونکہ مرکز تھا شام، اس وقت اہل علم کا کتاب اور توراۃ اور انجیل کے عالم کا، تو کہتے ہیں میں ایک راہب کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ وہ راہب کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے نام بتایا، اس نے کہا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ فرمایا جی میں حرم مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے؟ ان کا حیرت ہے، میں تو مکے کا رہنے والا ہوں، مجھے تو نہیں پتا، تو میں سفر میں ہوں۔ اس نے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہمارے علم کے مطابق بالکل قریب ہے، یہ دور، یہ زمانہ، یہ وقت ان کے ظہور کا ہے، اعلان نبوت کا ہے، اور جو خواب تم نے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم پہلے شخص ہوگے جو اس پر ایمان لاؤ اور ان کی دعوت کی تصدیق کرو گے۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میرے شہر مکے میں اللہ کا نبی آ رہا ہے، نبی آپ کو جمع کون ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے اپنا سامان سمیٹا، جب واپس شہر مکہ میں داخل ہوا تو وہاں شور مچا ہوا، لوگ میرا انتظار کر رہے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن ابی خلف، جس کی مجھ پر نظر پڑتی جا رہی تھی وہ مجھے کہتے تھے ابو بکر پتہ چلا کچھ سنیں؟ کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہارے دوست نے نبوت کا اعلان کر دیا، تمہارے ساتھی نے اعلان نبوت کر دیا۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے سامان رکھا اور سیدھا حضور علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کر دی۔ فرمایا اے ابو بکر صدیق انی رسول اللہ جی، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا اور اللہ کا مجھے حکم ہے کہ اپنا نبوت کا اعلان کر دوں، میں اللہ کا نبی برحق اور اس کا دین برحق لے کر اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی دعوت لے کے تمہاری طرف آیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ، اس وقت یا رسول اللہ نہیں کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور طرح سے کرتے ہیں۔ کہا جناب یہ جو نبیوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے جب وہ آگے نبوت کا اعلان کرتے تو لوگ ان کے مخالف ہو جایا کرتے تھے، لوگ ان سے دلیلیں مانگا کرتے تھے، معجزے طلب کیا کرتے تھے، تو یہ مکے والے تو آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ سے معجزے اور دلیلیں مانگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا وہ شام والا خواب کا بھی نہیں؟ فرمایا وہ جو شام میں خواب دیکھا تھا اور وہ جو راہب نے تعبیر بتائی تھی کیا وہ کافی تھی؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وجب طاری ہو گیا، فرمایا اشہد انک رسول اللہ، حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی پھر ایسی تصدیق کی کہ پھر ڈٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ ابھی کوئی بندے چند بندے ساتھ گنتی کے لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے،
لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر اپنا مال، اپنی جان، اپنا گھر بار، ہر چیز حضور علیہ السلام کے دین پر قربان کی، اور آقا کریم علیہ السلام آپ سے اتنا خوش ہوئے کہ فرمایا لوگوں، ابو بکر صدیق کی شان اور عظمت یہ ہے کہ آج تک سورج کبھی ابو بکر صدیق سے بہتر شخص پہ نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا۔ اس کی عظمت کو سمجھ لو، اتنا خوش کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کہ حضور علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا وزیر فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں اور 2 وزیر آسمانوں میں۔ آسمانوں میں میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین میں میرے وزیر صدیق و فاروق ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو اپنے دائیں بازو میں، فاروق اعظم کو بائیں بازو میں، اور مدینہ کے چوک میں آ کے کھڑے ہو لوگوں کو کہا مدینے والوں دیکھو ہاں کر رہا نو باپ یوم القیامہ، میں ہم تینوں قیامت کے دن میدان حشر میں آئے تھے، اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو بتانا کہ صدیق کون ہے، اس نے کس وقت میرا ساتھ دیا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، حضور علیہ السلام صدیق اکبر کی شان خود بیان، حسان بن ثابت حضور کی نعتیں پڑھنے والے، ان کو فرمایا حسان میری نعتیں تو لکھتا ہے، میرے یار غار کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے۔ نعت خان کی ڈیوٹی بھی لگائے، نعت اس وقت تک مکمل نہیں جب تک میرے یار غار کی شان ہو جائے۔ جناب صدیق اکبر کی شان میں منقبتیں جناب حسان نے لکھی، انہیں پتا تھا کہ حضور علیہ السلام اس سے کچھ ہوتے ہیں۔ عرض کیا حضور اجازت ہو تو سناؤ، کہ حکم ہوا تو آپ نے منقبت صدیق اکبر پیش کیے۔ صدیق اکبر کی منقبت سننا سنت رسول ہے، صدیق اکبر کی شان کو بیان کرنا یہ سنت رسول ہے، صدیق اکبر کی شان میں منقبت پڑھنا یہ سنت حسان ہے، اور منقبت کی فرمائش کرنا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق جناب صدیق اکبر نے بنایا کہ مکے والے جو غیر تھے انہیں بھی پتا تھا، جو کفار تھے مشرکین تھے انہیں بھی پتا تھا کہ ابو بکر صدیق کا تعلق حضور علیہ السلام سے کیسا ہے۔ جب واقعہ معراج ہوا اور بات پھیلی، حضور علیہ السلام نے آ کر معراج کی خبر سنائی تو کافر سب سے پہلے صدیق اکبر کو ڈر گیا۔ کوئی سنا ہے بھائی کیا باتیں ہو رہی؟ ایسا بھی ہوا ہے ایک بندہ رات کے تھوڑے سے حصے میں جائے اور مکے سے اٹھے اور فلسطین چلا جائے مسجد اقصی، وہاں سے 7ویں آسمان پہ، اور پھر جنت اور دوزخ اور سب کچھ دیکھ کے راتوں رات واپس کیا۔ ابھی عقل نہیں مانتی، آج بھی کئی عقل والے ہیں جن کی عقل نہیں مانتی۔ عقل کافر ہو تو نہیں مانتی، عقل ابو جہل کی ہو تو نہیں مانتی، اور عقل صدیق اکبر کی ہو جب آئے تو کیا کیسے مانتی ہے، یہ سیکھنا ہے۔ صرف ماننا کمال کیسے ماننا، جب آئے دروازے پہ دستک دی کہا جی سنا ہے تم کیا ہوا، کہنے کہ تمہارے دوست نے بہت دعویٰ کر، کہتے ہیں میں رات کو گیا ہوں سیر کر کے آیا ہوں، مسجد اقصی دیکھ آیا ہوں، قبلہ اول دیکھ آیا ہوں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے بھائی، ماشاءاللہ ہم تو اس سے آگے کی باتیں بھی وہ فرمائیں تو اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر میرے آقا فرما رہے ہیں تو میں ان سے سنے بغیر تصدیق کرتا ہوں۔ میرے آقا تو معراج ہوئی اور انہوں نے جو فرمایا ہے فرمایا۔ اب آقا کریم علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے تھے تو جو آخری واقعہ ہوا، واقعہ معراج میں اکثر بیان نہیں ہوتا یہ بات، جبریل جس طرح لے کے گئے تھے ایسے چھوڑ کے بھی گئے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واپسی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اچھا ہم آپ کو، کیونکہ حکم یہ تھا لے کے بھی آنا ہے
پہنچا کے بھی جائیں گے۔ تو جبریل جب چھوڑنے آئے، آخری حکم کیا تھا واقعہ معراج میں؟ آخری حکم اللہ کا یہ تھا کہ محبوب جاتے ہی اس واقعے کو، یہ جو معراج پیش آئی ہے، اس کو جا کے خود خانہ کعبہ حرم میں مطاف میں کھڑے ہو کے بیان کرنا ہے، اعلان کرنا ہے اس کا کہ رات میرے رب نے مجھے معراج کرا دیا۔ آخری بات یہ ہوئی تھی، اور جبریل امین ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا ہے کہ اس واقعے کو چھپانا نہیں، بلکہ جاتے ہی صبح اعلان کر دینا، ڈنکا بجا دینا اپنی معراج کا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے یہ تو ہوگا، لیکن جبریل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ماننے کا کون؟ میں سنا تو دوں کہ رات کا واقعہ میں نے دیکھا ہے، کوئی اور ساتھ نہیں، میرے ساتھ ہی ہوا ہے جو ہوا ہے، میں نے مشاہدہ کیا ہے، اور لیلم میں کیا، رات کی رات بھی نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ کون اس کو مانے گا؟ پہلی بار لفظ صدیق اللہ رب العزت نے جناب ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جبریل سے کہا جبریل میرے محبوب سے کہہ دے اور کوئی مانے نہ مانے ابو بکر صدیق ضرور مانے۔ پہلی بار آپ کے نام کے ساتھ جو لفظ صدیق لگا ہے وہ اللہ رب العزت نے خود لگایا اور جبریل کی زبان سے آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کے اپنے صدیق کو سنایا۔ یعنی اللہ کے علم میں پہلے تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب وہ بات پہنچی تو آپ نے بغیر سنے اور بغیر دیکھے فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے آقا نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ صدیقیت کا مقام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پہلے ہی حاصل تھا، لیکن اس کا اعلان اور اس کا اظہار معراج کے موقع پہ ہوا، اور کافروں سے فرمایا کہ میرے آقا اگر اس سے آگے کی بھی کوئی بات فرمائیں تو میں بن دیکھے بن سنے اس کی تصدیق کروں۔ حیران پریشان ہو کے نامراد واپس چلے گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مکے میں وقت گزارا، پھر ہجرت فرمائی، پھر مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے۔ ہر نازل موقع ساتھ ہی میں دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اہل بیت اطہار کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کا کیسا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ باب مدینہ العلم، شیر خدا، آپ کوفہ میں منبر پہ خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو، آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں بتاؤ من اشجع الناس، بتاؤ سب سے بہادر شجاع اور دلیر شخص کون ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ شیر خدا۔ اب اس میں سوچنے والی بات ہی کوئی نہیں۔ شیر خدا خطبہ دے رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ پوچھیں کہ سب سے دلیر شخص کون ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ سب نے کہا جی آپ ہیں، شیر خدا آپ ہیں، فاتح خیبر آپ ہیں، ذوالفقار آپ ہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، چاہے مردہ شیر یزدہ خوبت پر جی آپ ہیں۔ غور سے بات سمجھ کے اپنے دلوں میں اتارو، علی المرتضیٰ کا عقیدہ، شیر خدا کا علم۔ فرمایا لوگوں یہ تو تمہارا علم تھا، اب میرا علم سنو۔ تم نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا، یا جمناس علی ہے، اب علی کا علم سنو جو باب مدینہ العلم ہے، انا مدینہ العلم ولیم بابھا۔ شیر خدا نے فرمایا لوگوں تمہارے علم میں علی اشجع الناس ہے، اور علی کے علم میں ابو بکر صدیق اشجع الناس۔
नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अब दलील सुनिए, शेर खुदा ने इसकी दलील दी। सिर्फ ऐसे ही नहीं, मैं अजन्नास अकीदत में नहीं कह रहा, फरमाया मैं अपना आंखों देखा मुशाहिदा लोगों तुम्हें बताता हूं, जब ओहद के मैदान में काफिरों ने पलट के हमला किया और बड़े बड़ों के कदम उखड़ गए, बड़े बड़े जंगजू तलवारबाज डामाडोल हो गए, मैंने एक नहीं हो नजार बदन वाले मुजाहिद को खैमे रसूल पर तलवार लहराते हुए नामूस रिसालत का पहरा देते हुए देखा, और वो अबू बकर सिद्दीक था, जिसके कदमों में उस वक्त भी लग़ज़िश नहीं आई। जब बड़े बड़े बहादुर मैदान छोड़ के भाग गए थे, मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि यारे बात उस वक्त भी बैठा हजूर अलैहिस्सलाम के खैमे पर तलवार लेके कि कोई काफिर, कोई दुश्मन, कोई मुज़ी इतना का करीब अलैहिस्सलाम की तरफ ना आ जाए। इसलिए बहादुर का पता उस वक्त लगता है जब मैदान लगा हुआ, जब मौका जंग का हो, जब नाजुक मरहले हो, उस वक्त पता चलता है। ये शेर खुदा का इस्तिदलाल था। और सही बुखारी में है, आपके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शेर खुदा अली अल-मुर्तज़ा के बेटे हैं। आप बैठे थे, बेटे ने पूछा अब्बा जान हमें ये बता दीजिए, अब अकीदा समझें, अली अल-मुर्तज़ा और अहले बैत इज़हार का अकीदा। कहा हुजूर आप बता दें इस उम्मत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है? शेर खुदा अली अल-मुर्तज़ा ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक। हुजूर उसके बाद फरमाया उमर बिन खत्ताब। बेटे ने बाप से पूछा, हुजूर उसके बाद फरमाया उस्मान गनी। माशाअल्लाह, बेटे थे ना, बेटे को जोश आया, कहने लगा किसी और के नाम न लेते जाएंगे। तो कहते मैंने खुद ही बढ़ के कहा हुजूर उसके बाद आप हैं। शेर खुदा ने फरमाया मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन। फरमाया बेटा मैं तो हुजूर का इमाम सहमती। ऐसी आजिज़ी और ऐसी सादगी, और फिर ये भी अकीदा अहले बैत में चला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा में रोज़ा रसूल के सामने खड़े, हजरत अली के पोते इमाम हुसैन के लख्ते जिगर, इमाम मोहम्मद बाकिर के वालिद इमाम जाफर सादिक के दादा, अपने नाना अपने जद्दे अमजद के रोज़े पाक के सामने खड़े हैं मदीना तैयबा में। क्या मंजर होगा? शबीह रसूल है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी शबीह रसूल। एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर है इमाम ये बता दें कि बारगाह रिसालत में सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म का मकाम क्या है? इमाम की इमामत और शान इमामत के कुर्बान जान, उनके इल्म और मारिफत पे हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। आपने कोई लफ्ज़ी जवाब नहीं दिया, उसको पकड़ के चेहरा रोज़ा रसूल की तरफ किया और फरमाया आंखें खोल के देख, यही मकाम था जो आज भी आंखों से नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। नाम आते ही अबू बकर उमर का लंबर बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए। फरमाया यही मकाम है जो आका अलैहिस्सलाम ने दोनों पहलू में सुलाए। दोनों वजीर आज भी साथ हैं और क़यामत तक साथ हैं, और ऐसे ही उठेंगे और ऐसे ही मैदाने हश्र में जाएंगे। इसका कुछ मतलब है, और आइमा अहले बैत को इसका मतलब मालूम था कि जहां दो नबी सुभान अल्लाह और एक सिद्दीक और एक शहीद आराम फरमा है, ये तो मामूली बात है। महबूब रब्बे अर्श है इस सबसे कुर्बा में, इसमें भी बड़े राज हैं। हदीस पाक में है जिस शख्स के खमीर की मिट्टी जहां से उठाई जाए वहीं उसकी कब्र बनी। अब सोच लो पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। कहने करीमैन का खमीर तो सोचो कहां से उठा है, इससे आगे मैं क्या कहूँ। मैंने आखिरी बात बस आगे पे कर दी है, जहां से रब ने महबूब का खमीर उठाया है
वहीं से सिद्दीक और फारूक का ज़मीर होता है। और ये इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरमदी फारूकी 1000 साल के मुजद्दिद की तहकीक और मुशाहिदा है, कोई किताबी बात नहीं है। आप फरमाते हैं दोनों का गुंबद खजरा के नीचे आराम फरमा होना ये इस बात की दलील है कि रब ने महबूब के लिए जो खमीर बनाया था उस नूरानी खमीर से जो बच गया उससे सिद्दीक को फारूक को बनाया। इसलिए अहले बैत ने कभी इस पे सोचा नहीं था। इमाम मोहम्मद अल बाकिर बैठे थे, एक शख्स आया कूफे में बैठे, कूफे के लोग और अकीदे थे, अजीब अजीब बातें करते। वो एक मसला पूछने आया, उसने कहा इमाम साहब ये बताओ तलवार का दस्ता सोने का हो सकता है? तलवार का दस्ता सोने का हो सकता है? फरमाया हाँ हो सकता है, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक की तलवार का दस्ता सोने का था। इमाम देख लगा के ऐसे शकीये से बैठे थे इमाम मोहम्मद अल बाकिर। उस शख्स ने आके जब सवाल किया उसी तरह जवाब दे दिया। वो हैरान हो गए, टिकटी बांध के देख के कहता है इमाम आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? ऐ इब्ने रसूलुल्लाह आप भी अबू बकर के नाम के साथ सिद्दीक कहते हैं? तो इमाम अहले बैत ने जो तेज तकिया लगाया था वो छोड़ दिया और जोश में आ गए, जोश में आगे फरमाया नाम सिद्दीक सिद्दीक सिद्दीक। हाँ मेरा ये अकीदा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम हुसैन के पोते का ये अकीदा है, अबू बकर सिद्दीक है। और जो अबू बकर को सिद्दीक न माने कल कयामत के दिन अल्लाह उसके कलमे की तस्दीक नहीं फरमाएगा। ये आइमा अहले बैत का अकीदा है, ये आइमा अहले बैत का नजरिया है। और आखिरी जुमला भी इमाम का बोलता हूँ जो मेरे भी इमाम है, हम नक्शबंदी जाफरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम जाफर as-सादिक के मुरीद हैं। सैयदना इमाम जाफर as-सादिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते वलदनी सिद्दीक मर्रतैन, लोगों मुझे अबू बकर सिद्दीक ने 2 बार जन्म दिया। मैं 2 निस्बतों से अबू बकर सिद्दीक का बेटा हूँ, क्योंकि आपकी वालिदा सैयदा उम्मे फरवा ये सिद्दीक अकबर की पोती हैं। इमाम जाफर सादिक की वालिदा इमाम मोहम्मद बाकिर की बेगम ज़ौजाए मोहतरमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बहू सैयदा उम्मे फरवा। किताबें उठा के देख लो, तमाम शिया सुन्नी कुतुब इस पे मुत्तफिक है, कोई इख्तिलाफी बात भी नहीं है। इमाम जाफर सादिक की एक ही मां थी ना, और उस वालिदा माजिदा का नाम उम्मे फरवा। और ये हजरत इमाम कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर की साहिबजादी हैं। जनाबे कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक अकबर के पोते हैं और हमारा नक्शबंदी और इमाम जाफर सादिक के नाना हैं। हमारा शजरा जाता है हजरत बाई यजीद बिस्तामी इमाम जाफर सादिक से इमाम कासिम से हजरत सलमान फारसी से हजरत सिद्दीक अकबर। ये सिद्दीक अकबर के पोते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चंद आपको सिर्फ झलकियां पेश की, वक्त बहुत हो गया था, मुझे पता आप थके भी बैठे हुए हो, लेकिन ये रूहों को ताज़ा कर देने वाला जिक्र है, क्योंकि अहले सुन्नत का अकीदा हमारे इमाम ने दिया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इत्र। दोनों हदीसों का तर्जुमा असहाबी का नजूम ये मिटकदई तो मेरे सहाबा रोशनी और हिदायत के सितारे हैं, जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। मसलो अहले बैत का सफीनत नूह, मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, मानका की बहा न जा, जो इस कश्ती में बैठ गया तर गया नजात पा गया। लेकिन कश्ती में सफर हो नहीं सकता जब तक सितारों से दोनों को जोड़ दिया है, सिर्फ सितारों पे कमंद डाली, अहले बैत से ताल्लुक और निस्बत न रखा तो भी मंजिल नहीं मिल सकती। और अगर
अहले बैत अतहार से ताल्लुक रखा, सितारों से रोशनी और रहनुमाई न दी, कश्ती में बैठा रहा, सफर का आगाज ही नहीं हुआ, मंजिल नसीब नहीं हो सकती। दलील से बात की हमारे इमाम ने, कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्यों? दलील दावा है ना। दलील क्या है? असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है अल्हम्दुलिल्लाह। रोशनी और रहनुमाई सहाबा से लेते हैं और दामन अहले बैत अतहार का थामते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का यही इख्तिसास, यही तो इम्तियाज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी पे हमें इस्तिकामत दे, इसी पे हमारा खात्मा फरमाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ये वीडियो देख रहे थे bolislam.com की जानिब से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया।